اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الصوم، حدیث نمبر 1930، اردو ترجمہ۔ روزہ دار کا غسل کرنا جائز ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا تر کر کے اپنے جسم پر ڈالا، حالانکہ وہ روزے سے تھے اور شعبی روزے سے تھے، لیکن حمام میں غسل کے لیے گئے، اور ابن عباس نے کہا کہ ہانڈی یا کسی چیز کا مزہ معلوم کرنے میں زبان پر رکھ کر کوئی حرج نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب کسی کو روزہ رکھنا ہو تو وہ صبح کو اس طرح اٹھے کہ تیل لگا ہوا ہو اور کنگھا کیا ہوا ہو۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ایک آبزن یعنی حوض پتھر کا بنا ہوا ہے، جس میں میں روزے سے ہونے کے باوجود غوطے مارتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں مسواک کی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دن میں صبح اور شام ہر وقت مسواک کیا کرتے اور روزے دار تھوک نہ نکلے۔ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تھوک نکل گیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اس میں جو ایک مزہ آتا ہے، اس پر آپ نے کہا کیا پانی میں مزہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس سے کلی کرتے؟ انس، حسن اور ابراہیم نے کہا کہ روزہ دار کے لیے سرما لگانا درست ہے۔ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ اور ابو بکر نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ روزہ دار غسل جنابت فجر کے بعد کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1931، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن عشام بن مغیرہ کے غلام سمی نے، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جمع کی وجہ سے۔ پھر آپ روزے سے رہتے، یعنی غسل فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد کرتے۔ حدیث نمبر 1932، اردو ترجمہ۔ اس کے بعد ہم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 1933، اردو ترجمہ۔ اگر روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں جاتا۔ اور عطا نے کہا کہ اگر کسی روزہ دار نے ناک میں پانی ڈالا اور وہ پانی حلق کے اندر چلا گیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر اس کو نکال نہ سکے۔ اور امام حسن بصری نے کہا کہ اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی چلی گئی تو اس کا روزہ نہیں جاتا۔ اور امام حسن بصری اور مجاہد نے کہا کہ اگر بھول کر جمع کر لے تو اس پر قضا واجب نہ ہوگی۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں یزید بن زریع نے خبر دی، ان سے حشام نے بیان کیا، ان سے ابن سیرین نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا
جب کوئی بھول گیا تو اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ حدیث نمبر 1934، اردو ترجمہ۔ روزہ دار کے لیے تر یا خشک مسواک استعمال کرنی درست ہے، اور عامر بن ربیعہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں بے شمار دفعہ وضو میں مسواک کرتے دیکھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم وجوباً دے دیتا۔ اسی طرح کی حدیث جابر اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار وغیر کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا کہ مسواک منہ کو پاک رکھنے والی اور رب کی رضا کا سبب ہے، اور عطا اور قداتا نے کہا، روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، ان سے عطا بن زید نے، ان سے عمران نے، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ کونی تک دھویا، پھر بایاں ہاتھ کونی تک دھویا 3 مرتبہ، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا اور 3 مرتبہ دائنا پاؤں دھویا، پھر 3 مرتبہ بایاں پاؤں دھویا۔ آخر میں کہا کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے میری طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو اس طرح پڑھی کہ اس نے دل میں کسی قسم کے خیالات و وساوس گزرنے نہیں دیے، تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 1935، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جب کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار اور غیر روزہ دار میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اور امام بصری نے کہا کہ ناک میں دوا وغیرہ چڑھانے میں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے۔ عطا نے کہا کہ اگر کلی کی اور منہ سے سب پانی نکال دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر وہ اپنا تھوک نہ نگل جائے اور جو اس کے منہ میں پانی کی تری رہ گئی مطلقاً نہ چبائی جائے۔ اگر کوئی مستقی کا تھوک نگل گیا تو میں نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن منع ہے، اور اگر کسی نے ناک میں پانی ڈالا اور پانی غیر اختیاری طور پر حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ چیز اختیار سے باہر تھی۔ جان بوجھ کر اگر کسی نے رمضان میں جمع کیا، اور ابو ہریرہ سے مرفوعاً یوں مروی ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر 1 دن کا بھی روزہ نہیں رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ نہ ہوں گے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے، اور سعید بن مسیب، شعبی اور ابن جبیر اور ابراہیم اور قتادہ اور حماد رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں 1 دن روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے یزید بن ہارون سے سنا، ان سے یحییٰ نے جو سعید کے صاحبزادے ہیں کہا، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے خبر دی، انہیں محمد بن جعفر بن زبیر بن عوام بن خویلد نے
اور انہیں عباد بن عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلد نے اور انہیں عباد بن عبداللہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دوزخ میں جل چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ رمضان میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا ایک تھیلا جس کا نام عرق تھا پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں جلنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے تو اسے خیرات کر دے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الصوم کی حدیث نمبر 1930 سے 1935 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔